ناظرین، آپ نے افسران کے شاہانہ پروٹوکول اور عوام میں سخت رویے کے قصے تو سنے ہوں گے، مگر آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے افسر سے کروانے جا رہا ہوں جنہوں نے سادگی کی اعلیٰ ترین مثال قائم کر دی۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر محمد یوسف چھنا صاحب، جو اکثر شہر کے مقامات پہ موٹر سائیکل پر سواری کرتے نظر آتے ہیں اور عوام میں بھی گھلے ملے نظر آتے ہیں۔ تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ انہیں یہ خیال کیسے آیا اور وہ سادہ زندگی کیوں گزار رہے ہیں۔ جنوب ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو دیکھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ آپ کا شکریہ، آپ لوگوں نے اس چیز کو نوٹس کیا۔ ایکچولی نوٹ آؤٹ، جب ہم بھی سروس میں آئے ہیں تو ساری چیزیں دیکھیں، پروٹوکولز اور ٹریننگ کے بعد بندہ فیلڈ میں آتا ہے، اسائنمنٹس بھی کافی ہوتی ہیں۔ ایک چیز کے اوپر اکثر میرے ذہن میں آتا تھا، جب آفس میں بیٹھے ہیں یا باہر کھڑے ہوتے ہیں تو ینگ جو ہماری لاٹ ہے وہ تو جب آتی ہے آفس کے اندر، جو چیئرز اویلیبل ہوتی ہیں، اور ابھی کووڈ ایس او پیز کے حوالے سے آپ آفس میں دیکھ سکتے ہیں کہ فاصلہ اور اس کو ایس او پیز کے حوالے سے مینٹین کرنا پڑتا ہے۔ بزرگ کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے اندر ڈر تھا۔ طبعاً فطری طور پہ میری طبیعت میں سختی ہے، لہجہ تھوڑا سا سخت رہتا ہے، اور کچھ میرے چہرے کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ بندہ غصے میں بیٹھا ہے، یہ فطری ہے۔ میں نے جب نوٹس کیا اس چیز کو تو وہ بیچارے ڈرے ہوئے کھڑے ہیں، ایون کہ چیئرز خالی بھی پڑی ہوتی تھی، اور میں نے کہا یار یہ بہت زیادہ گیپ ہے، ہم انہی لوگوں کی خدمت کے لیے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جب آپ ان کی بات غور سے سنتے ہیں نا، جاب تو میں نے کرنی ہی کرنی ہے، ان کے مسائل کوشش کرنی میں نے حل کرنے ہیں۔ جب ان سے ہم تھوڑا سا ایزی ہو کے بات کرتے ہیں، اب اکثر بزرگ آتے ہیں تو ان کا مسئلہ سننے سے پہلے میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ بابا تیری ذات کا کیا حال ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ یار یہ افسر تو ہے لیکن یہ میرے ساتھ نا میری پرسنل لائف ڈسکس کر رہا ہے، وہ اپنا کام بھول جاتا ہے۔ کتنے بچے ہیں، کدھر رہتے ہیں، تنگ تو نہیں کرتے، مارتے نہیں، بیگم سے لڑائی ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ بعض اوقات بزرگ غصے میں ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا سا ایزی کرنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ یار لگتا ہے بابا جی تسی سال نہ لڑ کے آئے ہو۔ تو سر اس کی وجہ ایک تو یہ ہے، مگر آپ کی طبیعت میں یہ تبدیلی کیسے آئی؟ مطلب کہ ظاہر ہے پہلے آپ نے کوئی خواب دیکھے ہوں گے، مگر اب آپ نے بالکل اپنے آپ کو ایک ایسے مزاج میں ڈھال لیا ہے کہ جس کی عوام توقع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یار اس میں جو بہت بڑا چینج ہے نا، وہ اس سے پہلے ایک اسٹیشن پہ میری پوسٹنگ رہی ہے، اس پہ کافی ساری چینجز آئی ہیں میری طبیعت میں، اور خاص طور پہ اس کے بعد خانپور میں کافی ساری چیزوں کو میں نے دیکھا ہے۔ ایک دو انسیڈنٹس ایسے ہوئے ہیں، ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں گزر رہا تھا تو اسی طرح گاڑی شاڑی میں ایک ریڑھی والا کھڑا تھا تو میں نے کہ اس کو ہٹا دیں، وہ جب اس کا آپریشن کر رہے تو اس کو ہٹایا تو اس کے فروٹ سبزیاں وہ کچھ چیزیں نیچے گر گئی تھی۔ میں اسی طرح گزر گیا، شیشہ ڈاؤن کیا تو میں نے فیل کیا کہ وہ نہ رو رہا ہے۔ اچھا، وہ بڑا ایک نا چینجنگ فیکٹر تھا میری لائف میں۔ گاڑی سے نیچے اترا، میں نے کیا ہوا، اس وقت وہ غصے میں تھا، میرے ساتھ بھی گارڈ تھے، ساری چیزیں تھیں۔ اس نے کہا اس حساب تسی تو جاندے رہو گے، میرا کی بنے گا، میں شام دی دیہڑی لے کے جانی بچیاں کول، تسی تو خوش ہو گئے نا۔ اس کا اس طرح اتنی جرت کے ساتھ بات کرنا اور اس لہجے میں بات کرنا، اس نے کافی میرے اندر چینج پیدا کیا کہ یار بات اس کی ٹھیک ہے، ہم نے تو ٹھیک ہے اسٹیٹ کے ریٹ کو ہم نے قائم کرنا ہے، لیکن یار یہ بیچارہ اب اس نے کیلکولیٹ کیا ہوگا کہ میں نے 5 کلو سبزی لی ہے، اب اس میں 1 کلو گندی نکلے گی، شام تک خراب ہو جائیں گے ٹماٹر سپوز، باقی 4 میں سے اگر 100 کے حساب سے ہے تو اس میں 80 روپے پیچھے چلے جائیں گے، 5 روپے کا میں دن کو کھانا کھا لوں گا تو 15 شام تک تو 60 روپے میرے بچیں گے، اس میں اتنا گھی لوں گا، اتنی یہ ہوگا، وہ ساری چیزیں۔ اس وقت مجھے غصہ بھی آیا کہ میں اے سی ہوں، تحصیل کا ہیڈ ہوں، اور میرے ساتھ یہ بندہ بات کر رہا ہے۔ یہ محض اللہ کا کرم تھا، ایک سیکنڈ تھاٹ آئی
کہ یار اس کی بات جینوین ہے. خیر اللہ تعالیٰ نے اندر جرت پیدا کی, اخلاق کی. میں نے کہا یار معذرت, مجھے نہیں پتہ تھا, مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اس کو خیر جپی شپی ڈالی, جب اس کو ملا, معذرت کی, وہ اپنا دکھ بھول گیا. اس نے کہا سر ایک تصویر بنائے. میں نے کہا بنا لو. اچھا اس کے چہرے پہ جو خوشی تھی نا, وہ آج بھی مجھے یاد ہے. اس کو شاید بچے بھی بھول گئے. اس نے کہا سر اج تھی اسی ایسا اے سی نہیں دیکھا. سر میں کی کر لینا سی تہاڈا. اس کے بعد بھی سر آپ کی کافی ساری میں نے دیکھی ایکٹیویٹیز کہ جہاں پہ محرم کے جلوس میں بھی آپ بائک کے اوپر جا رہے ہیں, آپ کے پیچھے پولیس افسران بھی بیٹھے ہیں اسی بائک کے اوپر. تو آپ نے ایک نئی مطلب کہ یہاں پہ ایک چیز دیکھنے میں آئی کہ جو آپ نے رکھی بنیاد. تو آپ جہاں پہ خطرات محسوس کرتے ہیں تو وہاں پہ جو آپ کو دلی تسکین ہوئی ہے تو وہ تھوڑی سی بیان کریں گے؟ سر اس غریب کے چہرے پہ مجھے آج بھی یاد ہے, اس کا رنگ تو کالا تھا, اس کے دانت سفید تھے, لیکن جو مسکرا رہا تھا نا, اس کو کوئی شاعری بہتر طریقے سے بیان کر سکتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئلے کی کان میں ایک ہیرا آپ کو نظر آ رہا ہو. وہ بیچاری کی خوشی, اور جو مجھے دلی سکون ہوا. میری جاب کا تقاضا ہے کہ میں بالکل بھی ایسا نہ ہو کہ میں گاڑی سے اتروں, سب سے جپیاں ڈالتا پھروں, یا ان سے مسافر کرتا پھروں, یا سیلفی بناؤں. اسٹیٹ کو بھی ہم نے رکھنا ہے. اور اللہ کا بڑا احسان ہے, اب میں یہاں سے جا رہا ہوں تو لوگوں نے جو پیار دیا اور جو کمنٹس ہیں, حالانکہ جو بڑے بزنس مین ہیں انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ سخت ہے. اور مجھے جو زیادہ کھانے مل رہے ہیں یا دعوتیں مل رہی ہیں وہ غریبوں کی طرف سے ہیں. کوئی ریڈی والا ہے, کسی چھوٹی کرانے کی دکان ہے, کوئی سبزی والا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے, میں نے پہلے دن ہی میڈیا والوں کو کہا تھا کہ ریڈی کی تجاوزات کو نہ کہنا یہ تجاوزات ہے. ایک ریڈی والے کا پیچھے 10 افراد ہوتے ہیں جس کو اس نے پورے دن میں سنبھالنا ہوتا ہے. ہاں کرتا ہوں غصہ. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں بھی کئی چوکوں میں کئی جگہ پہ ایک ریڈی والے کو ٹارگٹ کیا. ریڈی پیچھے اس نے چھوٹا سا تمبو شمبل گا کے لگایا ہوا ہے. 3 دفعہ اس کو میں نے کہا پیچھے کر لو. چوتھی دفعہ مجھے غصہ بھی بڑا آیا. میں نے کہا میں نیچے اتر گیا. میں نے کہا یار مسئلہ کیا ہے؟ کہتے سر میری 5 بہنیں, 2 کو کینسر ہے. میری ریڈی تھوڑی سی آگے ہوتی ہے نا تو تھوڑے کسٹمر زیادہ آ جاتے ہیں. اور یہ جو میں نے تمبو لگایا ہوا ہے, یہاں پہ اس تمبو کے آسرے سے فیمیل اندر آ کے بیٹھ کے میری فروٹ چٹ کھا لیتی ہیں. اگر یہ سر 3-4 فٹ سے آپ کو تو فرق نہیں پڑے گا, لیکن سر میرا پورا خاندان پال رہا ہے. میں کہ یار تو ہو رہی 2 فٹ اگے کرنی لال ہے ان اللہ خیر کرے, کوئی نہیں ساڑھے روڈ میں فرق نہیں پڑتا. اب اس کا جو رونا ہے, اب میں نے تو اس سے دعائی ایکسپیکٹ کی ہے. اور اسی طرح یہ اللہ کا کرم ہے. اب عید تھی, عید پڑی ہے, چھوٹی عید پہ کاری تھا, لوگ ملنے آ گئے. بڑی عید پہ نکلا ہوں, میں نے یار لوگ مجھے تو ملنے آ ہی جائیں گے, میں تو ایسی ہوں. میرے وہ لوگ جو بیچارے اس وقت روڈوں کے اوپر صفائی کر رہے ہیں ان کو کون ملے گا؟ اللہ نے کرم کیا, دل میں بات ڈالی, نکل پڑا, اترا. صفائی والے کر رہے تھے, میرے سنٹی ورکر لگے ہوئے تھے, گند اٹھا رہے تھے. نیچے اترا, میں نے کہا عید مبارک. دور سے انہوں نے کہا ایسے, میں نے کہا یار گلے ملو, عید کا مطلب گلے ملنا. پھر وہ ایسے نیچے کر کے کہ سر کے کپڑے نہ خراب ہو جائیں. میں نے کہا یار کپڑے میں گھر جا کے دوبارہ پہن لوں گا. جو صحیح اسلامی طریقہ ہے سینے سے سینہ لگاؤں. جب سینے سے سینہ انہوں نے لگایا, ایک مجھے ٹھنڈ ڈلی کہ رب نے مجھے عزت دی ہے, اس کا یہ بھی کرم ہے کہ میرے اندر اس نے کچھ انسانیت بھی رکھ دی. لیکن اس بندے کے دل میں جو خوشی تھی نا, میرے سینٹی ورکر کی, میرے سیور مین کی, لٹرلی ظاہر گند اٹھا رہے ہوتے ان سے اسمیل بھی آ رہی تھی ساری چیزیں. اس کے بعد کل جب نکلا ہوں, وہ فیمیلز میری سینٹی ورکر وہ ساری لائن میں کھڑے تھے, سب ملے, آن جاب جیسے تھے, ان سے ملے. ان کے چہروں پہ جو خوشی تھی میرے اس ایک ایکٹ کی وجہ سے. میں نے زندگی میں پہلی دفعہ عید کی اتنی خوشی محسوس کی. اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے بھی پہلی دفعہ اتنی خوشی محسوس کی ہوگی کہ ہماری تحصیل کا سب سے بڑا افسر آیا ہے. ہم جیسے گند میں ہیں
آ کے ہم سے جفی ڈالی ہے، اس کے بعد آپ ان سے 24 کی بجائے نا 72 گھنٹے انہیں بغیر بھوکے کام لے لیں، وہ آپ کے لیے جان دے دیں گے۔ اور اور اس کے ریوارڈ میں اللہ کا شکر ہے، میں نے ہمیشہ یہ پالیسی رکھی۔ جی سر، بہت زبردست آپ کی یہ یقیناً جو موٹیویشن ہے دیگر افسران کو بھی اس طرح فالو کرنا چاہیے کہ عوام میں ایک محبت کا جو ہے جذبہ، جو ایک نیک خواہشات کا جذبہ ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے اس سے۔ اور وہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ اگر آپ ان سے 24 کے بجائے 72 گھنٹے بھی بھوکے پیٹ کام کر لیں اور شفقت کا جو ہاتھ ہے ان کے سر پہ ہو تو وہ یقیناً کام کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو کیا میسج دینا چاہیں گے سر افسران جو آپ کے یعنی کہ قد کے ہیں، ان کے لیے کوئی اس طرح کا میسج کہ آپ نے جو ظاہر تبدیلیاں دیکھیں، اپنے رویوں میں تبدیلیاں لا کے عوام کے جذبات دیکھے، تو آپ کیا ایک میسج دینا چاہیں گے کہ کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے عوام کے ساتھ؟ اور تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ آپ نے بائک والی بات کی تھی، ایک ہے نارمل پولیس کی اگر حوالے سے بات کی جائے، جو لوور اسٹاف ہے انہوں نے ڈیوٹی کرنی آن پوائنٹ، میرے سینٹری ورکر نے صفائیاں کر دینی روڈز کی اور ساری چیزیں، لیکن جہاں پہ میرا اسٹاف یا میری گاڑی نہیں پہنچ سکتی، وہاں پہ آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے، میں وہاں سے تب ہی کمانڈ کر سکتا ہوں جب میں نے خود سائٹ دیکھی ہوگی، اور اس کا الحمدللہ مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے۔ سائیکل پہ جانا پڑے یا موٹر سائیکل پہ جانا پڑے یا پیدل جانا پڑے، اس دفعہ میں موٹر سائیکل پہ گیا ہوں، یہ ہمارا 4-5 کلومیٹر کا روٹ ہے۔ اس سے پہلے میں نے پچھلا محرم ادھر ہی گزارا ہے، پورے 5 کلومیٹر کا روٹ میں نے 2 دفعہ پیدل وزٹ کیا تھا، جہاں سے اینٹ ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، پھر بندہ سپروائز ٹھیک کرتا ہے۔ اور میرے جو کلیگز ہیں ان دوستوں سے یہی ریکویسٹ ہے، جو بھی بندہ ہے اس کو ہمیں افسر تو ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ رب نے دی ہوئی عزت ہے، کسی انسان کی دی ہوئی نہیں ہے۔ جو تگڑا ہوگا وہ تھوڑا سا میں اور حوالے سے مانے گا، اسٹیٹ ہے بیسیکلی، ہم اسٹیٹ کے ریپ ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں، غریب مانگنے والا بیٹھا ہے دھتکار دیتے ہیں، ہمارے لیے عام سی بات ہے۔ سینٹری ورکر صفائی کر رہے ہیں، ہم گاڑی میں چلے جاتے ہیں، اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں، وہ بیچارہ سلام کر رہا ہوتا ہے۔ اکثر میں نے نوٹس کیا، آپ کا ورکر ہو یا کوئی پبلک کا بندہ ہو، یا آپ جا رہے ہیں، کوئی بزرگ کہیں پہ کھڑا تھا، کوئی غریب، یہ خدا کا فیصلہ ہے کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، مانگ ٹھیک رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کو نہیں دینے چاہیے، تو گورنمنٹ کی پالیسی ان کو تو امپلیمنٹ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، تو مجھے اس کو دھتکارنے کا بھی حق نہیں ہے۔ اس کو بھی رزق رب دے رہا ہے، مجھے بھی رزق رب دے رہا ہے۔ ہاں، ایک دفعہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے لیول پہ آ کے سوچیں، یہ خدا کے کرم ہے کہ ہم ادھر ہیں، ورنہ میں بھی سینٹری ورکر ہو سکتا تھا۔ جو فیمیل کام کر رہی ہے وہ میری ماں بھی ہو سکتی تھی، سینٹری ورکر میری بہن بھی ہو سکتی تھی، میری بیوی بھی ہو سکتی تھی۔ جب اس رب نے دیا نا، تو ہم جتنا بھی شکر ادا کر لیں نہیں ہو سکتا، ان سے زیادہ کمیاں کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، یقیناً ایک ایک لفظ جو ہے وہ موتی کی طرح ہیں کہ کیسے آپ نے زندگی گزارنی ہے، اور اگر آپ کو اللہ نے عزت دی ہے تو اس عزت کا جو ہے بھرم رکھتے ہوئے آپ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ کیا رویہ اپنائیں، اس کی بہتر مثال محمد یوسف صاحب جو اس وقت اسسٹنٹ کمشنر خانپور ہیں اور اب میرے خیال سے لاہور موو کرنے والے ہیں، تو ان کی مثال آپ سب کے سامنے ہیں، اور یقیناً اس طرح کے فعل سے جو ایک انسانیت میں پیار اور محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس سے رب کی ذات بھی بہت خوش ہوتی ہے۔ اپنے میزبان اسد محمود کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیں اردو پوائنٹ، اللہ نگہبان۔